الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو درود پاک پڑھنے کی دوڑ میں کیجیے۔ درود پاک پڑھنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیے، اس قدر درود پاک پڑھیے کہ فرشتوں کو بھی آپ پر رشک آئے۔ جہاں بھی کہیں ہیں سب کو دعوت درود دیجیے۔ اگر آپ نہ بھی رہے تو آپ کے پیچھے کوئی درود پڑھنے والا ہو جس کو آپ نے اس عظیم کام کی دعوت دی تھی، تو آئیے نا سب کو دعوت درود دیتے ہیں۔ ویسے بھی تو ادھر ادھر وقت گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ اس قیمتی وقت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں درود پاک پڑھ کر اور دعوت دے کر گزاریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قریشی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مدنی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا من عظمہ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضرت اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صفوت اللہ۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کو بہت سے انعامات، برکات اور فوائد سے نوازتے ہیں، اور مومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ مواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سوال شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ سوال شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے، تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا
کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود اسلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بردہ عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ الابرجا رحمۃ اللہ علیہ ملے اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ پیارے درود ممبران، آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقف ہے۔ چلو آج ہی سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین والنبأ العظیم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم اجمعین۔